Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 566. ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں. جن منی نے کھمانی ویرا ہسی ملانا نمنی نے کھمانی ویرا ہسی ملانا کام کرودھ دویت جو کام کرودھ دویت جو رے ہو پرانیا قائم جی نے آرادھو الکھ پرکھ نے موسارو شاہ پرکھ نے سمبھارو ہو پرانی یا قائم جین آرادھو. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا میٹھا گنان ہے یہ. صبح کا گنان ہے پربھاتیہ. اس کے اندر انسان کے لیے جو روحانی چیزیں فرمائی ہیں ان میں دینداروں ایک یہ چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دل کے اندر دیا اور رحم رکھو. نمنی کھمنی ویرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا. آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بھی ہنس کے چلو. اپنے دل کے اندر سے کام اور کرودھ دونوں کو نکال ڈالو. بعض نئی کتابوں کے اندر کاڑ کرودھ لکھا ہے، لیکن پرانی کتابوں کے اندر کام اور کرودھ، کام کہتے ہیں انسان کی شہوت کو. بہت سے بھگتوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہوت کا مطلب صرف سیکشول سائیڈ ہے، لیکن عربی زبان کے اندر سے ہم جو مطلب نکالتے ہیں شہوت کا، اس میں غصہ بھی شہوت ہے. شہوت کہتے ہیں انسان کی وہ ارج، انسان کی وہ نیڈ کہ جس میں اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس کو عربی زبان کے اندر شہوت کہا گیا. بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جب انسان کو کام واسنا شروع ہوتی ہے تو اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ چوری کرنے بلکہ قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی
شہوت کے اندر آتی ہیں، اس کو قرآن پاک میں لہو لعب کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم نرم بنو، کوئی تمہیں گالی دیتا ہے سہن کر لو، کسی نے تمہیں برا کر دیا، کہہ دیا، چپ رہو، اور کبھی برا کر دیا خدا پہ چھوڑ دو۔ روحانی سائیڈ کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جس کو اپنی عاقبت کا خیال ہے، اس کے لیے کہ جس کو موت کے بعد حساب دینے کا ڈر ہے، اس کو کہ جسے یہ مطلب ہے اس دنیا میں کہ میں روحانی حالت میں اونچا چڑھوں، تو مومنوں اسے بہت سی قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس میں ایک یہ قیمت بھی ہے۔ ایک اور جگہ ستگرو کی صدر دین فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے کسی کی گالی سنی تو کروھ نہ کرنا، جو کچھ اس نے کہا اس کو برداشت کر لو۔ سوگاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری رے بھائی۔ ایک دو چار نہیں، یہاں 100 کا مطلب 100 مت سمجھنا، کیونکہ پرانی ہندوستان کی جو زبانیں تھیں ان زبانوں کے اندر 100 کا مطلب بے حساب۔ جیسے کہ بچوں کو بزرگ لوگ دعائیں دیتے تھے 100 برس جیو، تو وہ 100 کا مطلب 100 نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت جیو۔ سوگاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری رے بھائی، اوگن کرے تاسو گن کری۔ کبھی کسی نے تمہیں گالیاں دے دی، فرمایا تو کہ تم غصہ مت کرنا، اسے مورخ بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دینا۔ بھلا کوئی کتا ہم کو بھونکے تو کیا ہم بھی اس کے سامنے بھونکیں گے؟ چپ چاپ نکل جاتے ہیں۔ جو کسی کو گالیاں دیتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے گر کے وہ کتا بن گیا ہے، اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی، حیوانیت آ گئی۔ آخر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے چڑھ کے اوپر آیا ہے، ایوولو ہو کے۔ اس کی جو لیول ہے وہ لو لیول ہے، اس لیے اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دو، بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دو۔ سوگاڑ سانکھی کروھ نہ کریے، اوگن کرے تاسو گن کریے۔ رسول پاک کی ایک چھوٹی سی بات مگر بہت بڑا لیسن ہے اس میں، اور بڑی مشہور بات ہے۔ اسکولوں کے اندر بچوں کو ملا مولوی رسول کی حدیث اور رسول پاک کی سیرت میں سے سناتے ہیں۔ 40 برس کی عمر میں رسول پاک نے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے یعنی رشتہ داروں نے اس چیز کے لیے تنگ کیا، دکھ دیا، اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی اس چیز کو بہت برا سمجھ کے تو انسٹیگیٹ کیا۔ ایک دن رسول اللہ ایک رستے سے گزرتے تھے، مکہ کی بات ہے، بائی چانس ایک یہودی عورت اپنے گھر کو صاف کر کے کوڑا کرکٹ لے کے
تو اوپر سے پھینکنے اپنی بالکنی میں یا باری میں آئی فرسٹ فلور پہ. تو جب وہ پھینکنے جاتی تھی تو نبی کریم کے اوپر اس کی نظر پہنچی. وہ اسی سائڈ سے آ رہے تھے. دل میں مسکرا کے کہتی ہے اے آ گیا. جب رسول اللہ نیچے اس کی باری کے نیچے آئے, اس نے اوپر سے وہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینک دیا. جب یہ کچرا پھینکا تو سامنے اور یہ دکاندار جتنے بھی تھے وہ سب یہودی تھے. ٹھٹھا کر کے ہنس پڑے. رسول اکرم 1 منٹ بھی سیکنڈ بھی ٹھہرے بھی نہیں, اوپر بھی نہیں دیکھا. اپنے کندھوں پہ سے کچرا جھاڑتے جھاڑتے حضور چلے گئے. کچھ بولے نہیں. دوسرے دن رسول اللہ پھر نکلے تو اس عورت نے پھر کچرا پھینکا. تیسرے دن پھینکا. پہلے 1-2 دن وہ لوگ ہنسنے لگے, لیکن اب تو روز مرہ کی یہ بات ہو گئی, ڈیلی روٹین ہو گیا. کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن نبی کریم یوں ہی سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے. اوپر سے کچرا کوڑا کرکٹ نہیں گرا. نبی ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے تو وہ دکاندار جو اس عورت کے مکان کے نیچے رہتا تھا وہ فوراً سمجھ گیا. کہتا یا محمد وہ بڑھیا آج بیمار ہے. ایسا اس کو کہو مجھے دیکھنے آنا ہے, میں تمہاری عیادت کے لیے. عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کو اس کا پریم کرنے والا, چاہنے والا, رشتہ دار, باپ بیٹا, بھائی بہن, کوئی بھی جب اپنے کسی عزیز کو ملنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عیادت کے لیے. وہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ کام ان کا ہے کہ جو عزیز ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں, اور یہ تو دشمن. جب ہی چپ ہو گیا تو نبی پھر اس کو کہتے ہیں جاؤ پوچھو میں اوپر آؤں. بھاگا ہوا گیا اوپر, دیکھا تو سچ مچ بوڑھی بیمار تھی. کہتے ہیں وہ محمد آیا ہے نیچے. وہ تو نبی نہیں کہتے نا, تو روز اس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, آج تجھے ملنے آتا ہے تیری بیمار پرسی کے لیے. میں نے کہا کہ آج تو بیمار ہے. کانپنے لگی. کہتی مجھے بیمار پرسی کے لیے. ہاں. بہت دیر تک چپ رہی. کہتی اچھا آنے دو. رسول اکرم اوپر گئے. اوپر گئے. جیسے ہی آپ اوپر چڑھے اس عورت نے اپنا سر نبی کریم کے پاؤں پہ رکھ دیا. کہتی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دو. رسول اللہ کا لفظ منہ سے نکلا, یہودن کے منہ سے. حضور نے فرمایا میری بہن تمہاری مزاج کیسے ہے؟ کوئی بات نہیں کی کہ تم کچرا پھینکتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. کچھ نہیں, یعنی کچھ ہوا بھی نہیں. مگر اس کے دل کے اندر جو اس بے ادبی کا احساس تھا اس نے یہ اثر کیا. اور رسول اللہ کی جو برداشت تھی, سہن شکتی تھی, اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی. وہ عورت مسلمان ہو گئی. دینداروں, گولڈن جوبلی کا ٹائم تھا. گولڈن جوبلی 1936 میں ہوئی بامبے میں, اور افریقہ میں 1937 میں ہوئی. مجھے امید ہے کہ ٹیچرز یہاں کے اپنے بچوں کو ہمارے اماموں کی جب ہسٹری سکھاتے ہوں گے تو اس میں ان جوبلیوں کا ذکر آتا ہوگا. میں نے اپنی ایک واعظ میں جوبلیوں کا ذکر کیا تھا. گولڈن جوبلی کا وقت تھا, لیکن جوبلی سے پہلے کچھ دن پہلے ایک زمانے کے اندر حسین شہید سہروردی, جو پاکستان کا ایک زمانے کے اندر پرائم منسٹر بن چکا ہے,
بنگالی تھا، حسین شہید سہروردی۔ وہ مولا کے پاس آیا۔ میں آپ کو ایک اور بھی ہسٹوریکل بات کہوں، 1926 میں حسین شہید سہروردی کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ایک خط دے کے جاپان کے شہنشاہ ایمپرر ہیروہیٹو کے پاس بھیجا تھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے اس خط کی بہت عزت کی اور حسین شہید سہروردی کو کہا کہ میں اس خط کی قدر کرتا ہوں اور اسلام کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی امپیریل جگہ میں سے کوبے کے اندر 10 یا 12 ایکڑ زمین فری دی کہ اس کے اوپر مسجد بناؤ۔ آپ میں سے کبھی کوئی جاپان جائے تو کوبے کی اس خوبصورت چھوٹی ہے لیکن نہایت ہی خوبصورت مسجد کو دیکھنا کہ اس کی زمین شہنشاہ ہیروہیٹو نے فری دی اور امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر مسجد بنوائی۔ تو یہ کام کرانے کے لیے حسین سہروردی کو صاحب نے بھیجا تھا۔ حسین سہروردی گھر پہ آیا، مولا کو کہا کہ سرکار مڈل ایسٹ کے کچھ عرب آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اور اس وقت پیلسٹینین کوسچن تھا جو آج بھی ہے۔ 1929 سے 1929 سے امام سلطان محمد شاہ فلسطینیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 1929 اس کے 20 برس کے بعد 1 جنوری 1949 کو اسرائیل بنا، لیکن امام سلطان محمد شاہ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ امام نے وقت دیا، یہ عرب لیڈر امام کے گھر پہ بنگلے پہ، والکیشور کا بنگلہ جو بمبئی میں ہے، وہاں آئے۔ بنگلے کے ساتھ جو لون ہے وہاں صاحب نے ان کے لیے پارٹی بنائی، ٹی پارٹی۔ 4:30 بجے شام کو یہ لوگ آئے، مولا کے گھر کے نوکر وغیرہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں ریفریشمنٹس وغیرہ دے رہے تھے، کاوا چلا جا رہا تھا۔ امام کے سامنے بھی خالی پیالی پڑی تھی تو نوکر لے کے آیا گرما گرم کافی۔ امام بات کرتے تھے۔ ابھی اس درمیان یہ جو نوکر تھا چاندی کی کیٹلی تھی، اس کی انگلیاں ایسا پکڑا ہوا تھا تو انگلیاں وہ کیٹلی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ موٹا ہوگا اور کیٹلی کا جو ہینڈل تھا وہ ذرا چھوٹا ہوگا، اس کی انگلیاں لگ رہی تھیں۔ کافی بوائلنگ کافی تھی تو مولا کے کپ میں کافی ڈالتے ڈالتے، آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کیا ہے کہ لیفٹ سائیڈ میں کھڑے رہتے ہیں ویٹرز لوگ، تو مولا کے کپ میں ڈال رہا تھا، ہاتھ کو بہت زیادہ گرمی برداشت نہ کر سکا، ہاتھ چھٹک گیا، کافی گر پڑی۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر کافی گر پڑی، جلتی ہوئی کافی۔ یہ تو بالکل کانپنے لگا، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، جتنے عرب جو مولا کے مہمان تھے سب کھڑے ہو گئے۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یوں ہی بیٹھے رہے۔ آپ جو بات کی چلتے تھے اس میں بھی انٹرپشن نہ ہوئی، بات چیت بھی یوں ہی چلتی رہی۔ اس کو مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں، ہنس کے کہتے ہیں، جاؤ اور کافی لے کے آؤ۔ پھر بات شروع کر دی۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں واللہ یہ امام حسین کی نسل ہے۔ اس لیے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا. آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے. عربستان کے اندر اس زمانے میں کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو روسٹ کرتے تھے, جیسے کافی کے بینز روسٹ کرتے ہیں اس طرح سے ڈیٹس کے جو سیڈز ہیں اس کو روسٹ کر کے اس کی کاوا بناتے تھے. اس کو آش کہتے ہیں. ایک اور قسم کا سوپ بناتے ہیں کھجور میں سے, کچی کھجور میں سے, اس کو بھی آش کہتے ہیں. تو حضرت امام حسین بیٹھے تھے, مہمان بیٹھے تھے. ایک باندی تھی, وہ زمانے کے اندر نوکر خریدے جاتے تھے جیسے سلیوز. تو یہ سلیو میڈ تھی. وہ کوئی ٹرے کے اندر لے کے آئی آش, لیکن مولانا حسین کے حضور میں قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر پڑا. امام حسین علیہ السلام کے مکھ مبارک کے اوپر گرا. لیکن حضرت امام حسین نے کوئی غصہ نہ کیا اور باندی کو فرمایا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. امام حسین علیہ السلام اور امام سلطان محمد شاہ کے اور رسول پاک کے یہ 3 واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان 3 میں سے زندگی بھر کے لیسن نکل سکتے ہیں, اور وہ یہ لیسن ہے نمنی کھمنی. نمنی کا مطلب ہے پولائٹ بنو, جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں نمرتائی. نمر بنو, پولائٹ بنو. ہم اردو میں کہیں گے حلیم بنو, حلیم. اور جو سہن برداشت ہے وہ ٹالرنس ہے. کھمیا کھمیا نو کھڑگ جنے ہردے سمانا. جس آدمی نے برداشت کر لیا, دکھ کو سہن کر لیا, اور وہ سہن کرنے سے دکھ ہوتا ہے, روحانی طاقت چاہیے برداشت کرنے کے لیے. آرڈینری آدمی برداشت نہیں کر سکتا, صرف روحانی آدمیوں کے اندر ہی زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے. اور برداشت کرنا تلوار کے گھا کی طرح لگتا ہے. پین جس طرح سے دکھ دیتا ہے, اسی طرح سے دکھ کے اندر برداشت کرنا, سہن کرنا ایسا ہی ہے. تو پھر فرماتے ہیں کھمیا نہ رے کھڑگ, برداشت کی تلوار یا خنجر جس نے اپنے دل کے اندر سہن کر لیا, تو کہتے ہیں تیتھی کل جگ ہار سے. کل جگ اس سے ہار جائے گا, کل جگ ہار جائے گا. نمنی کھمنی ویرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ ایک روحانی کٹمب ہے, ایک روحانی فیملی ہے. امام ہمارا ماں اور باپ ہے, ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. روحانیت سے ہم بھائی بہن ہیں. اگر روحانی حالت دیکھو تو میاں بیوی دنیا کے حساب سے میاں بیوی ہوں گے, روحانی حساب سے وہ میاں بیوی نہیں ہے. یہ دنیا کا لین دین ہے. باپ بیٹا بھی جو ہے وہ روحانی حساب سے باپ بیٹے نہیں. دنیا کے اندر اگر انسان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے, اور دنیا کے ہر ایک مذہب نے ہمیں برداشت کرنے کی, دکھ سہن کرنے کی تعلیم دی ہے. کسی نے برا کر دیا ہے تو بدلہ نہیں لیتے, غصے کو اپنے قابو رکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کے جس سے انسان کے دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, مینٹل فیکلٹیز کی ساری باریاں کھل جاتی ہیں. اس آدمی کے سامنے وہ چیزیں نظر آتی ہیں اسے اندر کہ جو آرڈینریلی لوگ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ خدا تعالی
اس آدمی کے وہ دکھ جو دنیا کے اندر عام طور پہ اٹھائے جاتے ہیں، ان دکھوں کو اس آدمی نے قابو کر لیا ہے، اس کی روحانی سائیڈ اوپر ہوتی جاتی ہے، وہ اسپرچولی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے، پروگرس کرتا جاتا ہے، وہ چیز اس کو صبح عبادت میں بھی کام آتی ہے۔ لیکن صبح کی عبادت اکیلی کوئی کام کی نہیں، اگر ہمارا کریکٹر، ہماری چال چلن، ہماری سوچ بچار کی چیزیں اگر اچھی نہیں تو صبح کی عبادت کچھ نہیں دے گی۔ صبح کی جو عبادت ہے وہ تبھی پھلتی ہے کہ جب اس عبادت کا اثر ہماری زندگی میں آوے، ہماری زندگی میں۔ اپنا تھی جو نانے رو بھائی رے بھائی، اپنا تھی جو نانے رو بھائی، اتنے کہیں بلاو موٹے رو بھائی رے بھائی، کہیں بلاو تینے موٹے رو بھائی۔ تم سے جو چھوٹا ہے اس سے پیار کرو، اس کو بڑا بھائی کر کے، مطلب یہ کہ عزت دو اس کو، کسی کو نفرت کی نگاہ سے، کسی کو اپنے سے ہلکا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے روحانی طریقے سے وہ تمہارے سے بھی اونچا ہوئے۔ بمبئی کھڑک جماعت خانہ، ہمارے مکھی اس وقت حسن لال جی دیوراج تھے۔ میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنی سن لو۔ حسن لال جی دیوراج مکھی ایک آدمی مکینک تھا، 6.25 فٹ اونچا، بھری ہوئی باڈی۔ وہ آیا ادھر دفتر خانے کے اندر، کمڑیا جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جماعت کے کام کاج کرنے والے، ان کو کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، لیکن ابھی میں منگنی کرتا ہوں، سگائی کرتا ہوں۔ مبارک، مکھی کمڑیا کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، دفتر خانے کے اندر نام وغیرہ لے لیا، اس کے ساتھ اس کے ہونے والے داماد کا باپ بھی تھا، تو اپنے مذہب کی، قوم کی ریت کے حساب سے ان کی سگائی کے فارم پہ سائن سکا ہوا، چلے گئے مبارک دے کے۔ 1 مہینے کے بعد واپس آئے کہ مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے۔ بہت مبارک، کاغذ وغیرہ دیے، سائن کرو۔ لڑکی کی عمر جہاں لکھی جاتی تھی اس نے وہاں لکھا 16 برس۔ جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے اندر شاردا ایکٹ تھا، اس ایکٹ کے حساب سے 16 برس کے نیچے کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ایکٹ تقریباً 1934 میں پاس ہوا، اور ہمارے امام نے بھی فرمان فرمایا ہوا کہ گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے اپنی جماعت چلے۔ اور ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں کی یہ ایک ٹریڈیشن رہی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لاز کے سامنے ہم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے جو لاز ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رازق نے، ہم کو روزی دینے والے نے جس ملک میں ہمیں روزی لینے کے لیے بھیجا ہے تو اس ملک کی بھی عزت کرو۔ اس آدمی نے کہا اچھا میں سرٹیفکیٹ لے آؤں گا۔ تاریخ طے ہوئی،
एक दिन बाकी रह गया, सर्टिफिकेट नहीं आया। शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन और सब फैमिलियां आ गई। उस वक्त मुखी हसन लाल जी देवराज के पास ये मैटर आई। मुखी साहब ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती जब तक कि तुम लड़की का सर्टिफिकेट नहीं लाओ। मुखी साहब, मैं आपको खातरी देता हूं, मेरी लड़की का सर्टिफिकेट कहीं इधर उधर रख दिया है, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया नहीं चलेगा। 1 महीना हुआ तुम्हें नहीं मिला। ये जमात की मैटर है, हो सकता है कि तुम्हें सर्टिफिकेट न भी मिले और हम शादी कर डालें तो इसके अंदर मौला की नाम की बदनामी है। मुखी साहब उठ के चले गए। हकीकत ये थी, लड़की थी 14 सवा 14 साल की, 16 साल की नहीं थी। और कुछ पैसे लेके लड़की की शादी करने का इंतजाम हुआ था। मुखी साहब चले गए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। शादी किए बगैर दूल्हा दुल्हन भी चले गए, सब लोग चले गए। गम और गुस्से की लहर फैल गई। चलो चले गए। जमात खाने के अंदर दुआ पड़ी गई, काम काज हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, नांदी वगैरह हो गई, दुआ नियत खैर हो गई। और हमारे जो चीफ कामड़िया उस वक्त थे मुखी हसन लाल जी देवराज के साथ, और कामड़िया कासिम अली छबीलदार थे, वो भी छोटी सी ऑस्टिन गाड़ी के अंदर बैठ के चले गए। अब लास्ट में सिर्फ मुखी हसन लाल जी देवराज रह गए। मीडियम साइज, हैवी बॉडी, सारा जो कुछ भी नांदी वगैरह का सामान वगैरह गाड़ी में आ गया। मुखियानी माँ भी आके गाड़ी में बैठ गई। घर के आदमी आ गए, ड्राइवर बैठा है। आहिस्ता आहिस्ता मुखी साहब भी उतरे। मुखी साहब उतर के ऐसा फिर के बैठने जाते हैं तो पीछे से इस आदमी ने, वो लड़की के बाप ने, एक जो छुरी मारी इधर से तो इधर निकल आई। मुखी साहब गिर पड़े। अपना इस्माइली मोहल्ला है, फौरन लोग इकट्ठे हो गए और उस आदमी को सबजुगेट करके पकड़ लिया गया। फौरन मुखी साहब की हालत के हिसाब से हॉस्पिटल ले गए। भाग दौड़ हो गई। चीफ मुखी, दर खाने का मुखी, बस वो तो पुलिस उसको पकड़ के बंद कर दिया। हजर इमाम की हुजूर में विलायत टेलीग्राम्स किए गए। इमाम ने उधर से दुआ आशीष फरमाई, मैं दुआ करता हूं मेरा मुखी अच्छा हो जाएगा। कुछ दिन तक तो मुखी साहब को होश ना आया। जब होश आया तो उनका लड़का था मेहदी, जो मुखी साहब के वफात के बाद ये मेहदी मुखी हुए। मेहदी को पूछा, देख बेटा, जो छुरी मारने वाला है वो इस्माइली है कि नॉन इस्माइली? तो कहा, बापा वे वो वही आदमी, वो लड़की वाला। देख, उस लड़के को यानी वो मारने वाले को कोई तकलीफ न होवे ऐसा करना। हमारे प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, गुलाम अली जी मर्चेंट, वो जब भी मिलने के लिए आए, वो वकील थे। और काउंसिल के प्रेसिडेंट वकील और काउंसिल का सेक्रेटरी अकबर मर्चेंट, वो भी वकील। दोनों को मुखी साहब हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तक अच्छे भी नहीं हुए। होश आने के बाद पहली चीज यही कही कि जिस आदमी ने मुझे छुरी मारी उसको कोई तकलीफ न देना। और जब ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिलने गए तो उनको कहते हैं ऐसा करना वो छूट जावे। मौला अली का वाकया याद आ रहा है। ऐसा ही मौलाना अली अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में गए, सुबह का वक्त था, मलऊन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने इसी तरह से गर्दन के ऊपर पीछे से तलवार मारी। वो तलवार पेशानी को काट गई और हजरत मौला मुश्किल कुशा गिर पड़े। लोगों ने उसको भी पकड़ लिया, मौला का उठा के घर लेके गए। मौला की जब आंख खुली
تو فرماتے ہیں میرا خونی کہاں ہے؟ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ابن ملجم کو پیش کیا، فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو۔ مولانا حسن نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ مولانا حسن کو فرمایا، مولا علی نے، حسن بیٹے شربت لے کے آؤ، ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ دیکھو اسماعیلی مذہب یہ ہے، یہ سچا اسلام ہے، یہ سچا اسلام ہے۔ ایک علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف اس کے غلام کی بات کر رہا ہوں، حسن لال جی دیوراج کی، جماعت کا مکھی، اوپر رہ کے اپنے خونی کو چھڑوا دیا۔ بعد میں تو وہ آیا اور مکھی صاحب کے پاؤں پڑا، مکھی صاحب اچھے ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد مولا آئے دنیا بھانے، کتنا خوش ہوتا تھا مولا، جگہ جگہ جاوے، فرمان کرے، دیکھا میرے مکھی کو چھری ماری، اما پھر بھی اس نے بدلہ نہیں لیا۔ دیکھا ہمارا مکھی، دیکھا اس کو چھری ماری پھر بھی بدلہ نہیں لیا۔ جگہ جگہ کے اوپر اس کو یاد کرے۔ ایک کاٹھیا واڑ کے کوئی مقام میں سے بہت بڑی بزرگ عمر کا نہیں لیکن میڈیم عمر کا آدمی، اس نے کہا مولا میں اب عمر میں بڑا ہو گیا ہوں اور جماعت کے جھگڑے سے تنگ آ گیا ہوں، میرے کو مکت کرو، کسی دوسرے کو مکھی بنا۔ مولا فرمایا تم نے ہمارے مکھی کو دیکھا، حسن لال جی کو دیکھا، اما اس کو چھری ماری، اس نے نہیں کہا کہ خداوند مجھے مکھی پد سے ہٹ جانا ہے، گردن نیچے ڈال دی۔ کتنے آپ کو باتیں سناؤں؟ بمبئی جماعت کے اندر ادھر ایک بوڑھا بمبئی والا بیٹھا ہے، میرا یار ہے، میرا دوست ہے، کدھر دکھتا نہیں، اب یاد چلے گئے شاید، میوا والے کاؤنسل کا ایک ممبر تھا اسماعیل اکا۔ اسماعیل اکا کی اولاد میں سے آج سے 15-20 برس پہلے یوسف علی اکا ہماری اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا۔ مسز مادھانی یہاں بیٹھی ہیں، ان کو یہ باتیں یاد آتی ہوں گی، وہ ان فیملیوں کو جانتی ہیں۔ اسماعیل اکا کاؤنسل کا ممبر، فری آدمی تھے، 60 برس کی عمر ہوگی، مگر منہ کے اوپر تیج کیسا تھا کہ کوئی 30-35 برس کا جوان ہو۔ چشمہ پہنا ہوا ہے، سنہری ٹوپ، اپنی پگڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، سلک کا لمبا ڈگلا ہے، یعنی وہ زمانے کی ہمارے لیڈروں کی ایسے ڈریس تھے۔ یاد رکھو مومنو، اپنے عہدے کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے اچھے کپڑے پہنو۔ اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ بہت قیمتی کپڑے، شوبھا ہوئے، اچھے لگو۔ حضرت امام کے ہم مرید ہیں، مجھے 1 مہینہ تقریباً ادھر ہوا، کبھی موقع نہیں آیا، آج موقع آیا تو میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ میں سے یہ کوٹ پتلون بغیر کے لوگ کتنے بیٹھے ہیں؟ قمیض اندر ہے، یہ جماعت خانہ ہے، یہ کوئی بنگو ہاؤس نہیں۔ کوٹ پہن کے آؤ، کبھی کام پہ کرتے ہو تو ایک کوٹ یہاں رکھ چھوڑو۔ وہ ٹھیک ہے، جو پنجابی ٹائپ کے کپڑے، لمبا کرتا ہے وہ چلے کیونکہ وہ ادب میں آتا ہے، لیکن اندر اوڑیس کے شرٹ اندر ہوئے اور اوپر یہ پاٹلون پہنی ہوئے وہ ٹھیک نہیں۔ مولا کے گھر کا ادب کرو۔ بعض لڑکیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہوتی ہے، پتلون پہن کے اگر آنا ہی ہے، پتلون پہننا گناہ نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کافی لمبا کرتا ہونا چاہیے کہ انسان آگے پیچھے سے ڈھک جائے، جس کے اندر شرم اور حیا رہے، بے شرمی اور بے حیائی نظر نہ آوے۔ یہ جو
लंबा डगला, पटलून और सुनहरी पगड़ी। आपको मालूम है ये ड्रेस किसने बनाया? मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने। इमाम हसन अली शाह जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हमको ऐसा ड्रेस पहनाया और बाइयों के लिए लंबा फ्रॉक और पछेड़ी बनाई। ये हसन अली शाह माँ बाप की बनाई, जिसको हम खोजा ड्रेस कहते हैं। इस्माइल उक्का अलीजा का टाइटल था। दिन के वक्त सुबह 10-11 बजे के करीब वो अपने ऑफिस में से, दुकान में से आवे इधर, और छोटे मोटे ऐसे कामकाज होवे, किसी का वाइफ का झगड़ा होवे, दो भाइयों का कुछ झगड़ा होवे। एक लड़की आई, छोटा बच्चा उसकी गोद में, आके रोने लगी। क्या है बेटा, क्या बात है? कहने लगी, बापा मेरा जो घर वाला है मुझे बहुत मारता है। अच्छा, नाम ठाम लिया, पूछा कि अभी मैं बुलाऊं तो आएगा? तो कहती नहीं, अभी तो काम पे गए होंगे। अच्छा। काउंसिल का जो क्लार्क था उसको नाम ठाम दिया, वे फलाने टाइम पे यहां उसको बुलाना। टाइम के ऊपर आया, थोड़ी बहुत पीता भी था। आया, जब भी खड़ा रहा, उसको कहा बेटे आओ याली मदद बैठो। बैठा। कहता ये तेरी औरत है? हाँ। टेढ़ा आदमी था। पूछा तुम इसको मारते हो? बस मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या आया, खड़ा हुआ, इस जोर से तमाचा मारा। इस्माइल उक्का को 60 बरस का बुजुर्ग आदमी कुर्सी के ऊपर लुढ़खानियां खाई, चश्मा टूट गया, टोपी गिर गई। क्लार्क भी खड़ा हो गया, उसकी औरत रोने लगी। बाहर से कुछ लोग आ गए, सबको कहा बाहर ठहरो। उठ के पगड़ी सिर पे रखी, चश्मा तो टूट गया था, पगड़ी सिर पे रख के हंसने लगे। कहने लगे बेटा तेरे हाथ को जरूर तकलीफ हुई होगी, तुमको गुस्सा आ गया ना, कोई बात नहीं, बैठो। उसने ऐसे जोर से मारा था कि 5 उंगलियों के निशान पड़ गए, कान बंद हो गया, लेकिन कोई गुस्सा न किया। हंस के कहते हैं तेरे हाथ को तकलीफ हुई होगी ना, तुम्हें गुस्सा आ गया, बच्चे हो ना, बैठो। खड़ा रहा, बेटा बैठो। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर उसके होंठ हिलने लगे, हिलते 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 बच्चे की तरह बिलक बिलक के खूब रोया। ऐसा ढारे मार के रोया कि लोग हैरान हो गए। जमीन पे गिर गया, पांव पकड़ दिए। बापा मेरे को मारो। उसके सिर पे हाथ रख के कहते तुम मेरे बेटे हो, जवान हो, नादान हो, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। नहीं बापा आप मेरे को मारो। बेटा इसमें मारने की बात क्या है, तुमको थोड़ा गुस्सा आ गया, तुमने एक तमाचा मार दिया, इसमें क्या हुआ? नहीं पापा मुझे मारो। हल्का सा एक तमाचा मारा, नहीं मुझे बहुत मारो, मैं इस लायक हूं, मुझे मार डालो। बड़ी मुश्किल से उसको ठंडा किया, कुर्सी के ऊपर बिठाया। कहता देख मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि ये तेरी औरत है, बापा आप जो कहोगे मानूंगा, ये इसको घर ले जा, इसका ध्यान रख। भले साहब। 10-15 मिनट पहले उसके जिन मगज में जिन घुसा हुआ था, लेकिन इस्माइल उक्का की शांति ने उसके जिन को भगा दिया। ना कोई गाली निकाली, ना कोई गुस्सा किया, ना कुछ किया। उस आदमी की जिंदगी बदल गई। हमारा मजहब ऐसा मजहब है दीनदारों
کہ اس کے اندر انسان کو جو کرودھ آتا ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور پھر وہ کرودھ انسان کے منہ سے گالیوں کی صورت میں نکلتا ہے، یہ کتے کا کام ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی کتا ہم کو بھونکتا ہے تو ہم اس کو بھونکتے نہیں، چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نمنی کھمنی ویرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا، اگر کسی نے تمہارا برا کر دیا ہے تو برداشت کر لو۔ آپ کے برداشت کرنے سے اس آدمی کی زندگی بن جائے گی۔ اپنی زبان میں سے پتھر اور گند مت نکالو، پھول نکالو۔ اے مٹھڑو آئی بولو کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو، کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو، مت چھوڑیو ست دھرم سو نیڑو ہو جیو جی۔ میٹھی زبان رکھو۔ ہم سکریت کھاتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ بھلا نیاز کے بعد ہمیں سکریت کیوں ملتی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم جب یہ آتے ہیں اس دروازے کے اوپر ایک سیکنڈ کھڑے رہتے ہیں، یوں ہی اندر مت گھساؤ، ایک سیکنڈ کھڑے رہو، دو پاؤں ایک سیکنڈ کے لیے جوڑ کے سر جھکاؤ، سلام کرو مولا کو۔ یہاں مولا کا نور قائم ہے، کہو ہے زندہ۔ پھر جو بازو والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض ہے، یا جو ادھر دروازے کے اوپر کھڑا ہے والنٹیئر، اس کا فرض ہے کہ ہے زندہ کہنے والے کو جواب دے وے، قائم پایا۔ ہے زندہ کا مطلب ہے میرا مولا، میرا مالک، میرا خداوند زندہ ہے، اور وہ جواب دیتا ہے ہاں یہاں موجود ہے، قائم پایا۔ پھر فرمایا ہے کہ اگر تم ہے زندہ کہو گے تو تم نے ایک ہاتھی مولا کی راہ میں دان کیا، خیرات کی، ایک ہاتھی کی، تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو ایک گھوڑے کی تم نے خیرات کی، تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ اونٹ، گھوڑے، بکریاں رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ خیرات کرتے تھے اللہ کی راہ کے اندر۔ ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی نو دان، قائم پایا کہتا دان تورینگ جی۔ اگر تم ہے زندہ کہو گے تو تم نے ہاتھی دان کیا، خیرات کی، اتنا ثواب ہے۔ اور تورینگ کہتے ہیں گھوڑے کو۔ اندر آئے مکھی صاحب، کمڑیا صاحب، مکھیانی ماں، کمڑیانی ماں، چاروں امام کے پرتیندھی وکیل کے طور پہ جماعتی کام کاج کرنے کے لیے امام کی طرف سے جو کچھ بھی تم نے امام کو دینا ہے وہ لینے کے لیے، اور امام کی طرف سے جو امام کو تمہیں دینا ہے، خانہ ودان اور دعائیں دینی ہیں، برکتیں دینی ہیں، وہ دینے کے لیے ان چاروں کو بٹھایا ہے۔ ان کے پاس آؤ، یہ سمجھ کے آؤ کہ یہاں حضرت امام کا وکیل بیٹھا ہے اور حضرت امام کا نور ان کے پیچھے ہے۔ 5 برس کا مکھی ہوئے کہ 10 برس کا مکھی ہوئے، 50 برس کی عمر کا ہوئے کہ 100 برس کی عمر کا ہوئے، اس کی مکھی پنے کی طاقت میں کوئی فرق نہیں، عمر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں، ایسا پیسے دیتے ہیں، ایک ہاتھ دیا جیسے شیک ہینڈ کیا۔ مومنوں، چھوٹی عمر سے
हमारे ऊपर ये फर्ज भी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, मगर जिन्हें पता नहीं तो टीचरों के ऊपर फर्ज है, और इसी तरह से मिशनरियों के ऊपर फर्ज है कि वो जमात को सिखाएं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया, और अगर आपके घर वालों ने नहीं सिखाया, आपके टीचरों ने नहीं सिखाया, तो मैं आज आपको अपनी हुज्जत पूरी करके कह रहा हूं, मौला के हुजूर में आओ, दो हाथ बांध के जो कुछ भी आपको देना है वो दो। मुंह से बोलो तोबो तोबो बंदो गुनहगार गत बख्शे शापीर बख्शे, मुंह से बोलो, सिवा के कोई आदमी गूंगा होवे। और जब मुखी के कांवड़िया, मुखियानी के कांवड़ियानी आपको दुआ देने के लिए हाथ उठाए, तो अपने दोनों हाथ में से उसका एक हाथ उठाओ। एक ऐसा हाथ दे दिया, एक हाथ लटक रहा है, ये कोई तरीका नहीं है हमारे इस्माइली मजहब का। और आप जो कुछ भी इधर देते हो तो इमाम के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो, आप अपनी मर्जी से देते हो, नहीं देना मत दो, लेकिन जो कुछ भी आओ मजहब के अंदर तो मजहब की रीत से चलो, नम जाओ, जितना झुक सकते हो इतना झुक जाओ, दो हाथ से दुआ कराओ, दो हाथ से मुखी का हाथ लो। इस तरह ये हमारा फर्ज है। जिस दिन नियाज होता है, इधर हम गुनाहों की मुआफी चाहते हैं, ये जो हमारा दुआ कराना है, ये पता है क्या है? ये हमारी कन्फेशन है। हम क्रिश्चियन तो नहीं, मगर दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें किसी दूसरे मजहब के अंदर हैं, तो वो भी हमारे ही मजहब की है। रसूल अकरम फरमाते हैं, दुनिया में जितनी नेकियां हैं वो सब इस्लाम की हैं, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में से तुम्हें मिलती हों, हर नेकी इस्लाम की नेकी है, वो मुसलमानी है। हम इधर आके, ये हमारी कन्फेशन है, इसका साइकोलॉजी असर ये है कि मैं इधर आके डिक्लेयर करता हूं, ये सेल्फ हिप्नोसिस है, मैं गुनहगार हूं। ऐसा कहने से मेरे अंदर नम्रता आती है, हलीमी आती है, हम्बलनेस आती है। आदमी अपने आप को मौला के हुजूर में बिल्कुल हम्बल समझता है। यह ह्यूमिलिएशन है इमाम के हुजूर में। ऐसा करने वाले आदमी के दिमाग के अंदर से बड़ाई निकल जाती है, मगरूरी निकल जाती है। जो आदमी इमाम के हुजूर में आके नम जाता है, सचमुच खुदा उसके ऊपर रहमत करता है, और वो नमनी खमनी खुदा उसको इनायत करता है। ये पहली निशानी है हमारी। वहां सर झुकाने की भी यही निशानी है कि हम हम्बल बने, पोलाइट बने, रिस्पेक्टफुल बने, काइंड बने, जेंटल बने, रहम वाले, दया वाले बने, क्योंकि ये सारी खसूसियतें हमारे इमाम की हैं, हमारे पीर की हैं। हमारे शाह पीर, हमारे रसूल, हमारे इमाम दया वाले हैं, रहम वाले हैं, पोलाइट हैं, दूसरों के ऊपर मीठी नजर रखने वाले हैं, बदियां करने वाले नहीं, गालियां देने वाले हमारे शाह पीर नहीं, और गालियां देने वाले को भी बख्श देने वाले हैं हमारे शाह पीर। गालियां देने वाले को भी बख्श देते हैं। हम उनके मुरीद हैं। हमारे अंदर पीरी मुरीदी का जो ताल्लुक है, उसके अंदर यही बात है कि अगर हमारे इमाम की जो खसूसियतें हैं, दीनदारों, हम अपने इमाम से ये सीखते हैं कि वो देखो कितना पोलाइट है, कितना हम्बल है। हालांकि वो जो चाहे सो करे, वो अल्लाह का नूर है, उसके अंदर रूहानी कुव्वतें हैं, दुनियावी हिसाब से बेहिसाब मालदार है, इज्जत वाला है, आबरू वाला है, उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन इतना हम्बल और हलीम, दूसरों का ख्याल रखने वाला। तो जब हम इधर आके तौबा मांगते हैं, नम जाते हैं, और उस दिन नियाज का टाइम होता है, तो हम इधर से जाके गुनाह मुआफ करा के हम जाते हैं नियाज पीने के लिए, कि आब सफा है, यानी हमारे दिल को साफ करता है। नियाज को हमारे गिनानों के अंदर अमी भी कहा, अमी जल, पावल भी कहा, अमी रस भी कहा, घटपाट भी कहा। हमारे नियाज के बहुत से
نور بھی اس کو کہا ہے، نور بھی کہا ہے، کیونکہ ہر روز صبح نیاز ہوتی ہے، اور صبح جو آدمی نیاز پیتا ہے واللہ اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اج نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی، نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی، پوپ ویلا راکھو شاہ پیر سو سبند جی، تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رین ویانیاں جی کے تمہیں چیتو مومن بھائی جی رین ویانیاں جی۔ یہ وقت اس گنان کا نہیں، پھر بھی کیسا میٹھا لگتا ہے۔ کبھی یہی گنان، یہ راگ جب صبح کے وقت بولا جائے، یہ مانڈ راگ ہے، انسان کے کلیجے میں اثر ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نور کے وقت نور پیو اور اپنے دل کے اندر خوشیاں کرو۔ ارے زندارو، مومن کا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے، چاروں طرف آگ لگی ہوئے، مومن کے دل کے اندر کبھی بے چینی نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ میرا مالک مجھے بچانے والا ہے۔ مومن کے دل میں کبھی خوف نہیں ہوتا، مومن کے دل میں کبھی جلاپا نہیں ہوتا، مومن کے دل میں کبھی حسد نہیں ہوتا، مومن کے دل کے اندر کرودھ اور غصہ نہیں ہوتا، کاڑ نہیں ہوتا، مغروری نہیں ہوتی۔ مومن تو کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن کی طرح ہے۔ نیاز پیتے ہیں، یہ نور پیتے ہیں۔ مولانا علی شاہ ماباب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیاز کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک ہاتھ میں تم نیاز کی پیالی رکھو تو دوسرے ہاتھ میں کوئلہ رکھو، نیاز کی طاقت سے یہ کوئلہ سفید ہو سکتا ہے تمہارے تھرو سے، کیونکہ وہ دو ہاتھ کے بیچ میں تمہارا دل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر دل کی وائر سب سرکٹ اگر برابر ہو گیا تو یہ کوئلہ سفید ہو جائے گا، مگر یہ کوئلہ لکڑی کا کوئلے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر ایلیگری ہے کہ اگر کالے دل والا آدمی بھی ہوگا تو نیاز پینے سے انشاءاللہ اس کا دل سفید ہو جائے گا۔ نیاز پینے سے بہت سی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ ہر روز نیاز پیو، اور آپ اپنی فیملیوں کے اندر، اے ماتاؤ، اے بیبیو، اپنے گھر میں ٹیبل کے اوپر نیاز رکھو۔ صبح آپ کے بچے برش کریں، پہلے ان کو نیاز پلاؤ، پھر ان کو ناشتہ دو۔ ہیبٹ ڈالو، اسمائلی لیونگ کی ہیبٹ ڈالو۔ یہ اسمائلی لیونگ ہے کہ صبح کے وقت نیاز پیو۔ بڑے بڑے تیکھے، بڑے بڑے بد دماغ، خر دماغ آدمی بھی، ان کی عورتوں نے یا ان کی ماؤں نے ان کو نیاز پلا پلا کے راہ راست دکھا دی۔ اس نیاز میں بڑی قوت ہے، امام کے ہاتھ کا پانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صبح کے وقت عورتیں اپنے نوکروں کو، بچوں کو چھوٹے چھوٹے پانی کے برتن دے کے بھیجتی تھی۔ مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صبح کی نماز کے بعد لوگوں کے پاس بیٹھ کے باتیں چیتیں کرتے تھے اور پھر باہر نکلتے تھے، تو یہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کے برتنوں کے اندر رسول اللہ ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، انگلیاں ڈالتے جاتے تھے، یعنی یہ نیاز بن جاتی تھی، اور وہ پھر اپنے بچوں کو پلاتی تھیں، گھروں میں چھانٹتے بھی تھے۔ ہم کو نیاز گھروں میں چھانٹنا نہیں چاہیے، پینا چاہیے، اور نیاز کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم نیاز پیتے ہیں اس کے بعد ہم کو ہمارا مرشد سکریت دیتا ہے۔ پتہ ہے سکریت کیا ہے؟ یہ امام کی طرف سے برکت ہے۔ پہلے دعا کرائی، گناہوں کی معافی مانگی،
اور مولا نے رحمت کر کے ہمارے گناہ بخش دیے. جب ہم ہلکے ہو گئے تو ہم کو نور پلایا, اور نور پلانے کے بعد ہمارا منہ میٹھا کرنے کے لیے کہ تم ایسے بنو جیسی سکریت ہے. گناہ تم نے معاف کرے, نور پیا, اب تم ایسے بنو جیسی سکریت ہے. کھیر یعنی دودھ, دودھ نرمل ہے, دودھ سفید ہے, دودھ پاک ہے. تم بھی دودھ کی طرح نرمل, سفید اور پاک بنو. تمہارے دل کے اندر میل اور کالک نہیں ہونی چاہیے. دودھ جیسے بنو, کھنڈ کی طرح میٹھے بنو. ارے تمہارے منہ سے ایسے وچن نکلے کہ بدماش سے بدماش لچا بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. پریم بھرے لفظ نکالو, سویٹ لفظ نکالو. کڑوے مت بنو کریلے کی طرح, کنین کی طرح کڑوے نہ بنو. کڑوے آدمی کو لوگ نفرت کرتے ہیں, کڑوے آدمی کو دور رکھتے ہیں, اس کے نزدیک کوئی نہیں جاتا, اس کو کوئی بلاتے نہیں, اور کسی وجہ سے بلانا پڑ گیا تو دل کے اندر تو نفرت ہی ہوتی ہے. یہ تو آدمی گالیاں دینے والا ہے, یہ تو بکتا ہے. جس کا منہ گندا ہے اس کا دل پاک ہو سکتا ہے, جس کا منہ گندا ہے اس کا دل بھی گندا ہے. کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو معرفت کے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو انتکرن کے پاک لوگ ہیں, ان کے منہ میں سے گند نہیں نکلتا, ان کے منہ میں سے تو پھول جھڑتے ہیں. تو کھنڈ کی طرح فرمایا, ہر ایک آدمی کو کھنڈ میٹھی لگتی, اچھی لگتی. ڈائبٹک والے جو ہیں نا وہ بھی کھنڈ کھانے کے لیے چوکتے نہیں, حالانکہ ان کے لیے بایولوجیکلی ٹھیک نہیں. پھر فرماتے ہیں کھنڈ جو ہے وہ میٹھی ہے, اتنا ہی نہیں, کھنڈ سے بدن کو انرجی ملتی ہے. تو تم میٹھے بھی بنو اور دوسرے کو انکریج کرو, ہمت دلاؤ. دوسروں کے لیے تم انرجی بنو, دوسرے کا کام کرو. گرت کہتے ہیں گھی کو, بٹر کو. گھی ضدی نہیں ہے, گھی میں آبسٹینیسی نہیں ہے. گھی تو بہت سافٹ ہے, تھوڑی سی بھی ہیٹ لگنے سے وہ پگھل جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ضدی نہیں ہوتا, مومن کے اندر مغروری نہیں ہوتی. مومن آبسٹینیٹ میول کی طرح نہیں ہے, اس کو دو گنان کی باتیں سنو گے مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ مان جاتے ہیں اپنی غلطی کو. لیکن جس کے دل کے اندر ایمان کی کچاس ہے وہ غلطی کرتا ہے, اندر سمجھتا بھی ہے, پھر بھی مانتا نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی. یہ ہمارے مذہب کے اگینسٹ چیز ہے. بھول ہو گئی, کہو ہاں میری بھول ہو گئی. اسی کے لیے تو یہ ہماری زندگی کا یہ اصول ہے کہ ہم ہر روز جماعت خانے آ کے توبہ مانگتے ہیں, یا مولا میری بھول ہو گئی, جانی یا جانی بھول, تو رحم و کرم سے مجھے بخش دے. مومن جو ہے وہ ضدی نہیں, وہ گھی کی طرح نرم ہو جاتا ہے. اور بھوجن آٹا جو روا ہے وہ خود جل کے تمہارا پیٹ بھرتا ہے. بھوجن کو ہم پکاتے ہیں, آٹا پہلے تو ہم اس کو پیستے ہیں, پھر اس کو پانی میں گوندتے ہیں, پھر ہم اس کو آگ پہ اس کو تپاتے ہیں, پھر ہمارا پیٹ بھرتا ہے. کتنے دکھ اٹھاتا ہے بھوجن ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے. مومن جو ہے وہ پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ بھوجن کی طرح تم بنو, دوسروں کو سکھ دینے کے لیے. کبھی تمہیں دکھ ملتا ہو تو وہ دکھ تم اٹھاؤ مولا کی خاطر, کیونکہ تمہارا مذہب تمہیں ایسا کہتا ہے کہ تم برداشت کرو, سہنشیلتا کرو, ٹالرنٹ بنو, پیشنٹ بنو. صبر جو ہے رسول اکرم فرماتے ہیں صبر ہمارے نبیوں کی میراث ہے, نبیوں کا جو ہیریٹیج ہے وہ صبر ہے. دکھوں کے اوپر بھی صبر کرنا, اور کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے تو اس کو بھی سہن کر لینا. یہ جو क्षमा ہے بہت اعلیٰ چیز ہے. क्षमा کہتے ہیں ٹالرنس کو, قوت برداشت کو. تو پھر صدر دین فرمایا کھیر, کھانڈ, گرت, بھوجن, اور پانچویں چیز ہے امرت, نیاز. جب ہم یہی نور اس سیرے کے اندر حلوے میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم اس کا نام سکریت رکھتے ہیں. سکریت, ہاتھ کے نیک اعمال کو سکریت کہتے ہیں. ادھر سے ہم کو جب یہ شیرینی ملتی ہے, دو ہاتھوں میں لے کے دینداروں آپ اس شیرینی کو
اپنے 2 ہاتھوں میں لو اور اس کو کھاؤ. یہ جو شیرینی ہے وہ شاہ پیر نے آپ کو بخشش کے طور پہ دی، یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ ہر مومن کو سکریت کی طرح صفتیں بنانی چاہیے، دودھ کی طرح پاک اور نرمل ہو، کھنڈ کی طرح میٹھا اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، اور گھی کی طرح نرم ہوئے، ضدی نہیں ہوئے، اور بھوجن کی طرح دکھ اٹھا کے بھی دوسروں کو مینٹین کر سکے، اور امرت کی طرح، نور کی طرح تمہارا اندر اور باہر پیور اور ڈیوائن ہونا چاہیے. یہ ہے سکریت کی کوالٹیز جو مومنوں کے اندر آنی چاہیے. نمنی کھمنی ویرا بائی، ہنسی ہنسی ملنا، خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملو. مومن کے دل میں کبھی غم نہیں بیٹھ سکتا، کبھی نہیں. مومن تو ہر وقت مزے کرتا ہے، ہر وقت. ہے جی آنند آنند کاریوں ریکھی سرو اول شاہ تمہیں پایا. اے جی ملون اے ملا وہ ریکھی سرو ملی کری کاریوں کمائی، ملی کری کریو کمائی. جماعت میں ملتے رہو، مومن ملتے رہیں. ہمارے اسماعیلی مذہب میں جو جماعت خانہ ہے وہ ہماری بلڈ وین ہے، لائف لائن ہے. یہ جماعت خانہ ہے، یہاں ہم دعا پڑھتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف سے جھرا اور برکتیں ملتی ہیں، دعا آسیس ملتی ہے، بھائی بہنوں کو ملتے ہیں. ہماری دین کی، دنیا کی بہت سی تکلیفیں، بہت سی پرابلمز ادھر سولو ہو جاتی ہیں. یہ تو ہماری لائف کی ہب ہے کہ جس کے اوپر وہیل چل رہا ہے. جماعت خانہ مولا کا گھر، جہاں فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، مومن آتے ہیں. جہاں تک بن سکے کبھی کوئی چیز قربان کرنی ہے دنیا کی تو قربان کر کے بھی مومنوں جماعت خانے آؤ. پیروں نے کہا ہے کہ ایک ایک قدم جو تم جماعت خانے کی طرف اٹھاؤ گے تو ایک ایک قدم کے اوپر 1 کروڑ مجلسوں کا ثواب ملے گا. سنسکرت زبان کے اندر مجلس کو یگن کہتے ہیں. ڈگلے ڈگلے کروڑ یگن نو پن. ایک ایک قدم کے اوپر تم کو 1 کروڑ مجلسیں بنانے کا ثواب ملتا. رسول اکرم ایک دفعہ واعظ فرماتے تھے تو آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی بابت میں فرمایا کہ جو گھر پہ نماز پڑھتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے. 1 حج کا ثواب ملتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے جو 1 قدم چل کے آتا ہے میں 20 قدم اس کو لینے کے لیے جاتا ہوں. 20 قدم لینے کے لیے جاتا ہوں. جماعت خانہ جہاں امام خود بیٹھا ہے. دینداروں، آپ میں کبھی کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے جماعت خانے کے اندر حضرت امام کو ظاہر میں دیکھا ہو؟ ہے؟ اس آپ کے شکاگو کے جماعت خانے کے اندر مولانا حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہو؟ ہے وہ باطنی دیدار؟ شاباش، مبارک. لیکن سب کوئی کیوں نہ کر سکے؟
اور امام کا دیدار ملتا ہے. امام کی فرمان میں ہے کہ تمہیں ہمارا دیدار چاہیے، صبح کی دعا کے بعد تم 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو اور نیت کرو تم کو صبح جماعت خانے میں میرا دیدار ہوگا. صبح جو نور کا وقت ہے، دعا پڑھ لو، اس کے بعد جتنی ہماری تسبیحاں ہیں وہ بھی دعا کا ایک بھاگ ہیں، حصہ ہیں. پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے نیاز پینے کے لیے، دعا کرانے کے لیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ فرمان فرمایا کہ تمہیں جو میرا دیدار چاہیے تو صبح جماعت خانے کے اندر دعا پڑھنے کے لیے آؤ، تمہیں میرا دیدار ہوگا. اور اگر تمہاری کوئی مشکل ہے تو انشاءاللہ وہ مشکل دور ہو جائے گی. صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو. ایک آدمی اپنا جس وقت اس نے یہ فرمان مکھ مبارک سے سنا، میرا پرسنل دوست تھا، گزر گیا ابھی، اور مشہور آدمی ہے، میں ابھی اس کا نام نہیں دیتا. وہ بامبے کے یہ جماعت خانے میں بیٹھا تھا. مکھی میگھ جی مورجی کا وہ کلرک تھا. میگھ جی مکھی گزر چکے تھے، 1932 میں مکھی میگھ جی مورجی گزر گئے. وہ بامبے کے چیف جماعت خانے کے درخانے کے مکھی تھے. اور جس آدمی کا میں ذکر کرتا ہوں یہ ان کا کلرک تھا، اور میگھ جی مکھی کی جو بلڈنگیں تھیں ان کا کرایہ اگرانے کے لیے یہ کام سونپا ہوا تھا اس کو. گھر میں 7-8 ممبر تھے، ماں تھی، میاں بیوی، 40 روپے پگار تھی. بہت ہاتھ تنگ تھا. جب امام نے یہ فرمان فرمایا اس کے دل کو بڑی راحت ہو گئی، بہت راحت ہوئی. اس نے یہ 2 تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد جماعت خانے کے اندر نکالنی شروع کی اور یہی دعا مانگی کہ یا مولا ہاتھ بہت تنگ ہے، نہ دنیا پوری ہوتی ہے نہ دین پورا ہوتا ہے. دنیا میں کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو سکتا تو دین کے کام بھی میں کہاں کروں. تو نے فرمان کیا ہے یا مولا یہ میری نیت ہے، میرا ہاتھ کشادہ کر. اور مولا تو سب کی سنتا ہے، زبان سے بولنے کی بات نہیں. آپ کبھی دل میں نیت کرتے ہیں تو اس کو اسی وقت ٹیلی فون پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، مولا آپ کا نوکر نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے حکم کیا تو فوراً اسی وقت عمل کرے. مولا کو نوکر نہیں سمجھنا. بھیک مانگو، دکان کے اوپر بھکاری آتا ہے، نمالا منہ بنا کے عاجزی کے ساتھ سیٹھ کو سلام کرتا ہے، سیٹھ آج کچھ بھیک دو. سیٹھ کی مرضی ہے، سیٹھ نے سن لیا ہے، سیٹھ نے دیکھ لیا ہے. سیٹھ کی مرضی آوے تو پیسہ دھیلا 1 سینٹ دے دے وے، مرضی آوے $10-20 دے دے وے، مرضی آوے گلے کی چین اتار کے دے دے وے، مرضی آوے تو کہے آج نہیں کل آنا. سیٹھ کی مرضی ہے. لیکن خدا کو نوکر مت سمجھو. یا مولا میں نے ایسا کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یا مولا میرا یہ کام کر دے. نوکر کے طور پہ حکم مت کرو، بھکاری کے طور پہ عاجزی کرو اس کے حضور میں. اور عاجزی جیسی ہوتی ہے نا، دل کی بھی عاجزی ہوئے، آپ کی شکل بھی بدل جائے. عجز و انکساری کا ہاؤ بھاؤ منہ کے اوپر آ جائے. جیسے ایک کرودھی، ایک غصے والا، ایک ڈاکو کی طرح آدمی، اس کا چہرہ کیسا بھیانک ہوتا ہے، ڈریڈ فل ہوتا ہے نا. ایسا ہی ایک نمر آدمی، ایک حلیم آدمی، ایک عاجز آدمی، اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں حلیمی نظر آتی ہوئے. چہرے میں فرق ہے. بعض آدمی جب بھی غصے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے. جو خوشی ہوتے ہیں تو آنکھیں لمبی ہو جاتی ہیں.
بند ہونے لگتی ہیں، منہ پھیل جاتا ہے. یہ ہماری فزیونومی ہے انسان کی، اس کے شکل میں سے اس کے دل کی بھاونا پتہ لگتی ہے. خدا کے حضور کے اندر بھی آپ اپنی اس فزیونومی کو اندر بھی اور باہر بھی ظاہر کرو. سر جھکاؤ جتنا نیچے تک جا سکتے. میرے جیسے آدمی کا پیٹ بڑا ہے، کبھی زمین تک ناک نہیں پہنچتی، لیکن جو دبلے ہیں ناک پہنچتی ہے تو ارے پیشانی اور ناک زمین تک رگڑو. جتنا نیچے جا سکتے ہو سجدہ نیچے کرو. دعا کرانی ہے تو جھک جاؤ، دو ہاتھ جوڑو، اپنے آپ کو حلیم سمجھو، عجز و انکساری ظاہر کرو. اس طرح سے جب یہ آپ کرو گے تو خدا تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو رحم آ جائے گا. یاد رکھو وہ سنتا ہے، فوراً سنتا ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا اس کے اوپر ہے. وہ اسی وقت آپ کی عرضی مان لے وے، یا آپ کو 2 دن کے بعد کہے کہ دوں گا، یا 10 دن کے بعد دوں گا، یا 1 برس کے بعد دوں گا. یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کے اوپر ہے. ہم کو تو یہ کہا ہے